نجم سیٹھی صاحب، معاملہ ہے جوں کا توں. اچھا ہاں، اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے. اگر ہلے ہیں تو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صرف بیانات کی حد تک ہلے ہیں. کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب کے عمران خان کا ٹویٹ ویڈیو سے اظہار لا تعلقی، وہ کہہ رہے ہیں ان کے بہاف پہ بات کریں. حالانکہ ایف آئی اے ٹیم سے عمران خان صاحب نہیں ملے، انہوں نے کہا میں اپنی لیگل ٹیم کے بغیر ملاقات نہیں کروں گا. علی محمد خان صاحب یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آئندہ ان کی اجازت کے بغیر کچھ شیئر نہیں ہوگا. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں عمران خان کا اپنے اکاؤنٹ سے ہونے والی ٹویٹ سے کوئی تعلق نہیں. اس کے علاوہ جو دیگر رہنما ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ رؤوف حسن صاحب کی مرضی سے ٹویٹ ہوتے ہیں یا وہ ٹویٹ سینڈ کرتے ہیں، اپروو کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک شخص ہیں جبران الیاس نام کے، رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ وہ شاید آپریٹ کرتے ہیں. لیکن ٹویٹر کا یہ کہنا ہے کہ جو بلو ٹک والے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ کوئی اور آپریٹ نہیں کر سکتا. سو بہت سے موقف سامنے آ رہے ہیں. تو اس معاملے کو لے کر جتنی تنقید اور پریشر کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑ رہا ہے، اس کے بعد ہوا ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس، اور آئندہ کی حکمت عملی میں جو ابھی اعلامیہ جاری ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر پیج پہ، جس کے 10 ملین فالوورز ہیں. اچھا، وہاں وہ ٹویٹ پنڈ ہے، اب بھی اسے پن کیا گیا ہے. عمران خان کے اپنے اکاؤنٹ پہ تو وہ موجود ہے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئی، ادھر پنڈ ہے. اور یہاں پر جو کور کمیٹی کا اہم ترین اجلاس ہوا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس ٹویٹ کو لے کر ایف آئی اے کوئی تحقیق کرتی ہے یا مقدمہ بناتی ہے تو وہ بلا جواز ہوگا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو فوراً منظر عام پر لایا جائے. تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں نا جو کا تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اب سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی رہنما آن دا گراؤنڈ خود کو الگ کر رہے ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو وے فارورڈ کیا ہے اس معاملے کا؟ دے آر ان ٹربل. دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے تو وہاں ایک لیڈر نہیں ہے، وہاں بہت سے لیڈرز ہیں. خصوصاً کیونکہ عمران خان جیل میں ہے تو اب ہر لیڈر جو ہے وہ اپنی لیڈری چمکا رہا ہے. اچھا، رؤوف حسن کہتا ہے کہ میری پریس کانفرنسز پہ توجہ دی جائے، میں جو بولتا ہوں. ادھر لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ادھر وہ لیڈر آف دا پارٹی بنا ہوا ہے ایک آؤٹ سائڈ، عمر ایوب ہے. پھر اس کے بعد ادھر بیرسٹر گوہر اپنی جگہ پر ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، گنڈا پور اپنی جگہ پہ. تو 4-5 لیڈرز گھوم رہے ہیں. اچھا، اب اور سارے بیان بازی کر رہے ہیں، سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کر رہے ہیں. سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رابطے میں ہیں عمران خان کے، ٹھیک ہے، اور ہمیں تو وہیں سے ہدایت آتی ہے. سارے یہی لگے ہوئے ہیں مگر باتیں مختلف کر رہے ہیں. ان میں سے اب جو لیٹسٹ پوزیشن یہ آئی ہے، اور یہ کنفیوژن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ڈیلیبریٹلی یہ کی ہوئی ہے. یہ کوئی ایسے نہیں کہ بیوقوف ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. خان نے کھلی چھٹی دی ہوئی کہ تم بھی کہو، تم نے جو کہنا تم کو، تم نے جو کہنا تم کو، تم نے جو کہنا تم کو، تاکہ کوئی ایک پوزیشن پن نہ ہو سکے. اور اگر پن نہ ہو سکے تو ہمیشہ ریگل روم جسے کہتے ہیں، باہر نکلنے کا موقع، ہمیشہ اپرچونٹی رہے. اب بڑی اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ اس ٹویٹ کے بارے میں کہ ابھی آپ ہی نے تو کہا کہ اگر خان صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی اور آپریٹ کر رہا ہے، جو کہ کلیئر ہوگی نا بات آپ کو، ہوگا وہ تو ان کے پاس تو موبائل فون نہیں ہے جیل کے اندر. اچھا، شرجیل محمد صاحب کہہ رہے تھے ڈیالہ جیل سے آپریٹ ہو رہا ہے. ان کو چھوڑنا، وہ تو خود جو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں. عمران خان صاحب نے، عمران خان صاحب کے پاس کوئی فون نہیں ہے. اچھا، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آپریٹ کر رہا ہوں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی اور آپریٹ کر رہا ہے. مگر پی ٹی آئی والے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آپریٹ نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے. رؤوف نے تو امریکہ کی تو بتا دیا کہ فلانا فلانا ہے جو کر رہا ہے. باقی لوگ بھی جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی عمران خان آپریٹ کر رہا ہے. تو اس کا ادھر سے عمران خان سے جب ایف آئی اے نے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں، تو اس نے کہا میں کوئی جواب نہیں دوں گا، وکیل میرے آئیں گے تو پھر بات کروں گا. اب لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ پھر کوئی کور کمانڈر کہہ رہا ہوں کور کمیٹی، ابھی پھر وہ بس کیا کرے، آج کل سر پہ کور کمانڈرز ہی چڑھے ہیں. کبھی سیکٹر کمانڈر، کبھی کور کمانڈر، کبھی فارمیشن کمانڈر، آج کل تو یہی چل رہا ہے. تو جو کور کمیٹی ہے اس کا اجلاس خان صاحب نے بلایا ہے، جس کے اندر یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے اوپر کچھ غور کیا جائے گا کہ پوزیشن کیا لینی ہے. اچھا، مگر پرابلم بن گیا نا جو میں نے کہا. پرابلم یہ بنا ہے کہ اگر خان صاحب آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے خود ٹویٹ لگائی ہے، ٹھیک، اگر تسلیم کرتے ہیں کہ میں آپریٹ کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں نے ٹویٹ لگائی ہے، ٹھیک، پھر جو سیڈیشن کا جو کیس ہے وہ خان صاحب کے اوپر ہوگا، اسٹریٹ اوے ان کے اوپر لگ جائے گا. بغاوت کا مقدمہ. ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو بات کی ہے، دس از سیڈیشن اینڈ یو آر انڈرمائننگ دی اسٹیٹ. ٹھیک.
اور اگر خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں کر رہا تو کوئی اور کر رہا ہے پھر ٹھیک، تو پھر کیا ہوگا، پھر انڈر دا رولز ٹویٹر اس اکاؤنٹ کو بند کر دے گا. اوکے ٹھیک ہے، وہ ٹویٹر کی ذمہ داری. ٹویٹر کہتا ہے کوئی اور اکاؤنٹ استعمال کر سکتا. جیسے آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ کوئی اور استعمال کر رہا ہے، ٹویٹر بند کر دے گا. اچھا، کیونکہ ٹویٹر کی جو پالیسی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سے انہوں نے سائن کروایا ہوا ہے ڈیجیٹل کہ آپ ہی اس اکاؤنٹ کو کریں گے. میں اگزامپل دیتا ہوں. جب آپ انٹرنیشنل فلائٹ لیتے ہیں تو کاؤنٹر کے اوپر وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ یہ 2 بیگز آپ کے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی میرے ہیں. آپ نے تالے لگائے ہیں؟ جی میں نے تالے لگائے ہیں. اس کی پیکنگ آپ نے خود کی تھی یا کسی اور نے کی تھی؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل. وہ اسی لیے پوچھتے ہیں کہ کل کو وہاں سے کوئی چیز نکل آتی ہے کانٹرابینڈ یا وائلنس پرون یا کوئی چیز تو آپ نے تو تسلیم کیا ہوا کہ میں نے خود پیک کیا. اس کا مطلب یو ہیو ڈن اٹ. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں پیک کیا تو پھر وہ کیا کریں گے؟ کہیں گے جی کھولیں، پھر بالکل کھول کے دکھائیں اس کے اندر کیا ہے اور یہ پھر خود پیک کریں اس کو. تو اس لیے وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں. اسی طریقے سے ٹویٹر نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ خود آپریٹ کرنا ہے، کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ جو ٹویٹر کے میرے اکاؤنٹ سے بات گئی ہے یہ اس کی میں تسلیم نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے خان صاحب از ان ٹربل. یا آپ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے گا، ٹویٹر گورنمنٹ پاکستان ایکسپلین کرے گی ٹویٹر کو، ٹویٹر خان صاحب کا اکاؤنٹ بند کر دے گی. یا خان صاحب کہیں گے میں نے لگایا ہے تو پھر خان صاحب کے اوپر کیس چلے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ لوگ اب، اور ان کو میرا خیال ہے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو جائے گا اگر یہ کہیں گے کوئی اور استعمال کر رہا ہے. اب روف جیسے بندے کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا نا. میں سمجھتا ہوں روف نے جو باتیں کی ہیں، بیچارہ میں پریشان بہت لگ رہا تھا جب وہ سوال کاشف عباسی صاحب پوچھ رہے تھے، اور حالانکہ وہ سمپیتھیٹک ہیں تو کچھ گنجائش بھی تھی ان کے لیے، مگر ایون کاشف واز شاکڈ کہ یار یہ کیا جواب دے رہے ہیں. اور بیچارہ میں آئی فیلٹ سوری فار روف. ادھر پٹی لگائی ہوئی اور سوال ایسا آ گیا جس کے اوپر وہ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو پھر آخر میں یہی کہنا پڑا کہ جی خان نے نہیں کیا تو کوئی اور کرتا ہے. پھر یہاں تک چلے گئے میرا خیال نروسنس میں کہ جی وہ تو امریکہ سے ہو رہا ہے، یا اب یہ ہو گیا کوئی کہتا ہے پاکستان سے ہو رہا ہے. زین قریشی صاحب نے کہا کہ پاکستان سے ہو رہا ہے. اس نے جیسے بیان دیا آدھے گھنٹے کے بعد زین قریشی صاحب آگے ایک پروگرام میں. تو ان کا یہی حال ہے، جتنے یہ لیڈرز ہیں اتنے ہی بیان بازی ہے. کوئی ایک یونائٹڈ اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی ایک اسپوکسمین نہیں ہے. سارے بیٹھ کے بولتے ہیں اور مختلف طریقے کے ذریعے اور وداؤٹ فل کنسلٹیشن اور پالیسی. تو پالیسیز تو ہے ہی نہیں یہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک یہاں ایک ٹریڈیشن بن چکی ہے پی ٹی آئی میں جس کو خان صاحب نے اہمیت دی تھی. وہ یہ ہے کہ یو ٹرن لینا کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یو ٹرن لینا تو سیاست میں اچھی بات ہے، لیڈرشپ کی علامت ہے، یہ ان کا بیان ہے. تو وہ یہ کیونکہ یہ لوگ پھر اسی لیے یہ کھلے ہو گئے، جو مرضی بول دیں وہ کل کو پھر یو ٹرن لے لیں گے. تو دس از دا فلاسفی آف دس پارٹی کہ کسی چیز کے اوپر ٹھہرنا نہیں ہے، جو آوے بس اس وقت کہہ دے دیکھی جائے گی بار کی ہونا کہ نہیں ہونا. اور ہر بندے کا اپنا موقف ہے ان ٹرمز آف پارٹی پالیسی کیا ہونی چاہیے. تو آپس میں یہ بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور میرا خیال جیلسیز بھی بہت سی ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے فیصل وابڈہ صاحب سمجھتے ہیں کہ کچھ پارٹی کے لوگ ہی عمران خان صاحب کو غلط مشورے دے کر غلط گائیڈ کر کے چاہتے ہیں کہ وہ جیل کے اندر ہی رہیں اس طرح کی سرگرمیوں سے اور ان کو فائدے ملتے رہیں؟ نہیں، میں نہیں ایگری کرتا اس کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی ایسا، ان لیڈرز کی جن کی بات ہو رہی ہے، ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ چاہتا ہے کہ خان اندر ہی رہے اور ساڑیاں موجیں لگی رہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. خان از دا لیڈر. خان کو سب یہ پیار کرتے ہیں اینڈ اس کے لیے کام کرتے ہیں. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس میں کہ جو کہ آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو یا انفلٹریٹ کیا ہو. تو میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. یہ واڈا صاحب بہت سی باتیں کر جاتے ہیں، وہ بھی ایک آپ ہی از اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ بھی. جیسے یہ اب شرجیل میمن کی آپ نے بات کی کہ وہ کہتا ہے تو فون بھی ہے جی ڈیالا سے آپریٹ ہو رہا ہے. دیز آر آل پروپیگنڈاز. وہ جی ان سے بھی ملے آئے تھے، بھی ملے آئے، وہ بھی خان صاحب کی پالیسیز کی طرف آ جاتے ہیں. بولو جھوٹ کی فرق پڑتا ہے، 10 باری بولیں گے تو شاید لوگ مان نہیں لیں. یہ ہے. اچھا ویسے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ نے جو تبصرہ کیا وہ یوں بھی سچ لگتا ہے کہ باوجود اس کے کہ رؤوف حسن صاحب تھوڑے سے اپولوجیٹک تھے، ایکسپلین کر رہے تھے اپنی پوزیشن کہ وہ دیکھیں گے کہ کانٹینٹ میں ایسا کیا ہے، ڈیلیٹ کرانے کی بھی کوشش کریں گے. لیکن اگر ہم پی ٹی آئی آفیشیل کا پیج دیکھیں تو مسلسل حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ زور دیا جا رہا ہے، احتجاج کی کالز دی جا رہی ہیں، کنونشنز کا اعلان کیا جا رہا ہے، زوروں پہ آ گیا ہے کام. 9 مئی سے بڑا بلنڈر اسے قرار دیا جا رہا ہے. 9 مئی کے واقعات پہ ابھی تک کیا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس پر کیا ہوگا وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں
تب تو یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے خود کو ڈسٹینس کر لیا تھا, پھر کچھ لوگ پارٹی چھوڑ گئے تھے. کیا ابھی بھی عمران خان صاحب کے لوگوں کو ان سے الگ ہونا پڑ سکتا ہے, رستے الگ کرنے پڑ سکتے ہیں؟ نہیں, اتنا پریشر نہیں آئے گا. یہ کیس اور 9 مئی والا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. اور آپ نے یہ کہا کہ اسی قسم کی اہمیت ہے, نہیں, اس کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سر. 1971 کچھ نہیں, کوئی اہمیت نہیں ہے. الزام ایک لگا دیا ہے کہ جی, اور وہ بھی انڈائریکٹلی, ڈائریکٹلی تو نہیں لگایا, انڈائریکٹلی لگایا ہے کہ جی اس وقت بھی ایک جرنیل تھا اور تصویر لگائی ہے ساتھ. ڈزنٹ میٹر, دس ہیز نو کانسیکوینس ان لیگل. یہ کیس بنانے کی بات ہے. مگر وہ جو 8 مئی ہے نا, دیٹ واز این اٹیمپٹ, 9 مئی, دیٹ واز این اٹیمپٹ ٹو انسٹر ریبیلین ود ان دی آرمڈ فورسز. وہ بہت سیریس ایشو ہے. اگر اس کی ایویڈنس گورنمنٹ پریزنٹ کرے یا اسٹیبلشمنٹ پریزنٹ کرے کہ پیچھے سازش کیا تھی اور ہیئر آر دی دیر از پروف آف دس, تو پھر دیٹ از اے ویری ویری سیریس کیس. یہ جو ہے کہ جی ٹویٹ آ گئی اور اس میں انہوں نے کمپیئر کر دیا. لیکن پہلے SIFC کو اٹیک کیا جاتا ہے, یعنی ایک سیکوینس ہے نا, باہر ایک آرٹیکل چھپوایا جاتا ہے, اس میں نام لیا جاتا ہے قتل کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے, پھر اس کے بعد آرمی چیف SIFC کو کرٹیسائز کرنا از ناٹ اے کرائم. اچھا, پرویز مشرف صاحب کے خلاف بھی تو نون لیگ نے ایک مقدمہ بنا دیا تھا, اس میں نون لیگ ہی پوری پھڑک گئی تھی. مقدمہ بنانا اور بات ہے, ہاں, الزام لگانا اور بات ہے. یہ تو الزام لگا رہی ہے نا. اچھا, تو الزام سے کیا ہے, یہاں جو سارا دن الزام لگتے رہتے ہیں. اچھا, حاضر سروے صاحب. یہ صرف اس سچویشن میں کہ عمران خان کہتا ہے میں اکاؤنٹ اپنا آپریٹ کر رہا ہوں, پھر یہ کیس بنائیں گے خان کے اوپر سیڈیشن کا, اور وہ عدالتیں, میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, پھینک دیں گی باہر. وہ پھینک دیں. اچھا, عدالتیں کہیں کہ نہیں ایک ہی گل ہوئی, کہ ہر روز گلیں ہوں گی, اس سے بھی زیادہ سیریس بات ہے. اچھا, تو یہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے, صرف ڈیفینسو ہو گئی ہے PTI, بیکاز یہ پہلی دفعہ انہوں نے اس طریقے سے بات کی ہے جس میں صرف ایک آرمی چیف کی بات نہیں ہو رہی, ایک پوری فوج ایز این انسٹیٹیوشن جس کو اس کیس کے اندر بڑی بے عزتی ہوئی تھی اور بدنامی ہوئی تھی, اس کو اس طریقے سے اگر پیش کیا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. لیکن اس وقت بھی تو سچویشن یہی تھی نا کہ جب بدنامی ہوئی تھی فوج کی اور ایک جرنیل کی وجہ سے, ٹھیک, تو یہاں صورتحال آپ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی, اور یہاں تو صورتحال ایسی تھی کہ فوجی باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو کیا کوئی کیسز ہوئے, کچھ ہوا کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ الزام اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے, مگر اگر یہ سازش پروو کر دیتے ہیں 9 مئی والی, دیٹس اے ویری ویری سیریس اٹیمپٹ ٹو ڈیوائڈ دی آرمی اینڈ کریٹ ڈیفیکلٹیز. یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ کے اوپر اٹیک ہے. یہ تو آئی ڈونٹ تھنک اس کے اوپر ذرا ٹویٹر اکاؤنٹ جائے گا خان صاحب کا کچھ عرصے کے لیے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا, خان صاحب نہیں مانیں گے کہ میں نے کیا ہے. اچھا, وہ نہیں مانیں گے. یعنی FIA ٹیم آپ کو لگتا ہے ایک بار واپس آئی ہے, 2 بار واپس, زیادہ سے زیادہ 3 بار آئے گی؟ کوئی ٹائم سپین دیا جائے گا FIA ٹیم کو کہ آپ کام کریں, یا اس کا دائرہ اور بھی پھیل سکتا ہے کہ اریسٹ وغیرہ ہوں, کریک ڈاؤنس کیے جائیں جیسے 9 مئی کے بعد ہوئے, جیسے ڈیجیٹل سوشل میڈیا ٹیمز ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر لوکیٹڈ ہوتی ہیں, بلاگرز ہوتے ہیں جو اس پہ. مگر یہ تو اسپیسیفک کیس ہے نا, یہ کوئی جنرل کیس تو نہیں ہے نا. وہ تو کریک ڈاؤن ویسے ہی ہو رہا ہے ویلاگرز کے اوپر. ابھی کہا نہیں انفارمیشن کمانڈرز نے کہ یہ ڈیجیٹل ڈکیتی جو ہو رہی ہے, ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہو رہی ہے, وہ تو کریں گے نا. اور یہ تو ایک کیس ہے نا, آرمی چیف کے خلاف تو پتہ نہیں کتنی ویڈیوز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو وہ تو کیسز لوگوں کو پکڑ دکڑ کریں گے, تھوڑا بہت لطر شطر لگائیں گے, وہ مان جائیں گے میں نے کیا ہے, ان کے اوپر کیس چلے گا, بعد میں وہ اپنے کنفیشن وڈرا کر لیں گے, پھر 1.5 کے بعد وہ بیل ہو جائے گی, ختم ہو جائے گا. مگر ایک اریسٹ تو ہوں گے, وہ انہوں نے کہہ دیا ہم کریں گے, تو اب انتظار کیجئے, وہ کریں گے. جہاں جہاں ان کو شک ہے کہ یہ ٹویٹر والے جو ہیں یہ مس یوز ہو رہا ہے ٹویٹر, تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ ول اریسٹ دیز پیپل. بٹ مطلب وہی اسی قسم کے کیسز بنیں گے جو بنتے ہیں.